اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دوست احباب اپنی اپنی مساجد میں جمعہ جیسا فریضہ ادا فرما چکے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی ہمارا تاریخ کا سسٹم بدلتا ہے، رات پہلے اور دن بعد میں۔ اللہ رب العزت نے ایک نئے دن کی رات سے نوازا ہے، اور یہ رات ہمارے مقدروں میں قسمت والی ہو جائے کہ جو بات اب سنیں یا کہیں اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، اس کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، جیسے یہاں اکٹھے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کی جنتوں میں اکٹھا کرتے۔ مجھے 2 سبق آج پڑھانے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرنی۔ پوری دنیا اس وقت تعلیم کے نصاب کے حوالے سے پریشان ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری زندگی میں بھی کچھ بن جائے، اور میرے جانے کے بعد بھی میرا نام روشن رہے، کسی کی محتاج نہ ہو۔ اس کے لیے مہنگے مہنگے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، میں نے بڑے بڑے دیہاتوں کے لوگ دیکھے جو اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ کے شہروں میں چلے گئے، لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ ملا نہیں، حاصل نہیں کر پائے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نصاب انسان نے انسان کے لیے بنایا تھا، اور کبھی بھی انسان کو چین کی، سکون کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے باریک بینی سے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، حالات کیسے درست ہوں گے، لوگ کیسے بلندیوں کی طرف بڑھیں گے، زوال کیسے ختم ہوں گے، عروج کیسے مقدر بنیں گے؟ وہ جانتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا بھر کے نصابوں کے پیچھے بھاگے، جو نصاب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا تھا، اسے غیروں نے مورد الزام ٹھہرایا، ہم نے ان کی بولیاں بولی، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے وہی بات کی جو وہ کہتے ہیں۔ مجھے پہلے تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ ہر انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نصاب کے ساتھ ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہوتی تھی، قوم کا تزکیہ۔ باقی جتنے تھے وہ وسائل تھے، ذرائع تھے، تعلیم، کتاب، حکمت، دانائی، احادیث، یہ سب ذرائع تھے۔ کرنے کے آتے تھے تزکیہ۔ تزکیہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ صاف اور شفاف جو رب نے بچہ پیدا کیا تھا، جب اس دنیا سے جائے اور لوگ اس کے کپڑے اتار کے اس کو نہلائیں اور کفن دیں،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جیسے وہ سیف ہاتھوں میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب کے ہاتھوں میں بچپن میں آیا اور لوگ اس کے 0 سائز کپڑے لے کے، لنگوٹ لے کے، ٹاولز لے کے، کمبل لے کے کھڑے تھے، مٹھائیوں کے ڈبے لے کے کھڑے تھے، جب یہ اس دنیا سے قبر کی گود میں جائے تو وہاں آگے اس کے لیے ایسی تیاری لگی ہوئی ہو، ایسی تیاری لگی ہوئی ہو۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، اولاد آدم، آپ کا کوئی بھی گروہ جماعت برادری ہے، آپ کو جب ماں جی کے ہاں جنم ملا، پیدا ہوئے تو آپ رو رہے تھے۔ وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اور رشتہ دار عزیز و اقارب کو جب خبر ملی تو وہ سارے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ فَحْرِصْ عَلَىٰ عَمَلٍ تَكُونَ بِفِعْلِهِ، جو زندگی کا ٹائم پیریڈ ملا ہے اس میں کچھ ایسا کر جا کہ جس کی وجہ سے فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، جب تو اس دنیا سے جائے لوگ رو رہے ہوں تو تو ہنس رہا ہو۔ یہ سہولت کیسے میسر آئے گی؟ پہلے تمہید میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، سمجھ لیں، سن لیں۔ ماشاءاللہ جلسے سنتے ہوئے، ادارے بنے ہوئے، ہمارے اسلاف کو اس دنیا میں بنیاد رکھنے کے بعد گئے ہوئے سالہ سال بیت گئے، ایک دن ہم نے بھی نہیں ہونا، نام ہونا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، مگر ہم پڑھ نہیں سکے، ہم پڑھ نہیں سکے۔ آج جمعے کے بعد ایک دوست کا سوال تھا کہ دنیا جہان کی نیکی کی دعوتیں پاکستان میں، تبلیغی جماعتیں پاکستان میں، تعلیمی ادارے پاکستان میں، مساجد مکاتب پاکستان میں، جتنی لائبریریاں ڈھونڈنا چاہو وہ پاکستان میں، گلی گلی کے اندر الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اسلاف کی یاد تازہ کرتے ہیں، مگر سکون نہیں، امن نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، اخلاق نہیں، قانون نہیں، ادب نہیں۔ کسی بھی چیز کو اگر گارنٹی کے ساتھ کہیں کہ وہ ہمارے ہاں میسر ہے تو وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیسٹر لگائے۔ بندہ ایک کلاس لے لینا کسی یونیورسٹی میں تو ہمارا 1 گھنٹے کی کلاس ہمارا کریڈٹ جو ہے وہ کریڈٹ آورز گنا جاتا ہے کہ اس نے اتنا پڑھ لیا ہے، اس بیس پہ ہمیں ڈگری ملتی ہے۔ جن بزرگوں نے 90 80 70 60 50 سال پڑھایا ہے، سامنے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا ہے، قرآن مجید سنا ہے، اور ہمارے اداروں کی دھاک دنیا کا کون سا بر اعظم ہے جہاں الحمدللہ نہیں پہنچی، مگر جہاں سے یہ کرنیں شروع ہوئی ہیں انہی لوگوں کو علم نہیں۔ ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد محسوس کریں گے پاکستان میں 2 چیزیں بڑی ہیں، کسی کو بیماری بتائیں آپ کو فوری نسخہ بتائے گا اسی جگہ پہ، کوئی مسئلہ چھیڑ کے دیکھیں سارے لوگ مفتی، فقیہ، مفسر، محدث بن جائیں گے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو کل فیصل آباد شہر میں جتنے بھی اشتہار چھپے ہیں نا اس جمعے کے، ان کو منگوا کے دیکھیں، ہر خطیب کے نام کے ساتھ کسی بھی مسلک کا ہو لکھا ہوا ہوگا خطیب اعظم۔ اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے، وہ کوئی 1 ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، سارے اعظم ہیں تو اصغر کون ہے؟ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن اگر چیک کریں تو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ سرسوں ہتھیلی پہ جمانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگانا، سروں ہاتھ تے جماؤنی، کیا مطلب ہے اس کا؟ بزرگ بیٹھے میں اس وجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات کی تائید ہو جائے، یہ ہاتھ تے اگاؤنا مقصد ہے جماؤنی، یا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تیل ہو سرسوں کا اور کہیں جم جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہتھیلی پہ رکھ کے چیک کر لیں، شدید ترین سردی ہے، کورا ہے، اگر یہ ہتھیلی پہ جم گیا تو کہیں اور بھی جم جائے گا۔ اگر یہ یہاں نہیں جما
پھر کہیں بھی نہیں جمنے والا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے اور حق جو ہے دل کے اندر بڑھ کے بولے، مزہ تب ہے۔ پڑھا ہم نے بہت ہے، کانفرنس سے روز ہے۔ مجھے صرف اتنا جواب چاہیے کہ آج ملحد اس جگہ تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ پیغمبر پہ جو قرآن اترا تھا وہ نبی کے گھرانے نے اور یارانے نے مل کے بدل دیا تھا۔ آپ کے اور میرے پاس اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے؟ باہر پھل کی ریڑھی لگی ہو نا، باپ نے 30 کلو سیب ڈالے ہوں، شام کو بچہ گھر آئے گا تو باپ پوچھے گا ہاں بیٹا حساب دے کتنے بک گئے؟ وہ کہتا ہے بابا سارے بک گئے۔ باپ کیا کرے گا؟ چل لے آپ پیسے کاٹ، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سچی بتانا۔ ایک بچے کو 3 سال ہو گئے حفظ کرتے ہوئے اور دنیا کا سب سے بڑا خزانہ جگر کے ٹکڑے ڈال کے آیا ہے، ہر شام بیٹا واپس لوٹ رہا ہے۔ کبھی کسی باپ نے بیٹھ کے یہ کہا کہ بیٹا جو آج کما کے لائے ہو کچھ مجھے بھی دو، میرا نمبر لگ رہا ہے کہ شاید پہلے ہو؟ آج تک ہوا؟ بہت کم ہے کہیں ہوا ہو۔ نہیں یقین آتا تو ابھی آپ تھوڑی دیر بعد محسوس کریں گے۔ ملحد کا کہنا ہے کہ نبی کا قرآن جو تھا، رب کا قرآن جو تھا، یہ پیغمبر کے صحابہ نے، اہل بیت نے، سب نے مل کر کے بدل دیا۔ ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ پہلی وحی کون سی اتری تھی؟ یہ تو پنڈ والوں کو پتا ہونا ہے، بمبا پنڈ؟ ہاں جی ماشاءاللہ، بمب کاٹ دو گے جی میں پوچھا، دسو گے کہ پہلی وحی کون سی تھی؟ اگر بڑوں کو پتا نہیں تو بڑوں کے بچوں کو ضرور پتا ہوگا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں پہلی وحی، سورہ علق پارہ آخری اما۔ اب ملحد کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلی وحی تھی، یہ پہلی سورت تھی۔ اگر یہ وہی قرآن ہوتا جو تمہارے پیغمبر پہ اترا ہے تو پھر اسے پہلی سورت کے طور پہ سورہ علق پہلی سورت ہونی چاہیے تھی، اور پہلی تلاوت، پہلی ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قرآن مجید شروع ہی یہاں سے ہوتا، اقرا، مزہ آ جاتا کہ پڑھنے کا آغاز ہے۔ اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ 100 نمبر سورت میں رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ پہلی سورت تھی۔ جو موجودہ ترتیب ہے نا قرآن مجید کی، اس میں اس کی ترتیب ہے 100۔ سورہ فاتحہ کی ترتیب ہے 5ویں اترنے میں، دی گئی ہے پہلے، 80s کے بعد جا کر کے اتری ہے سورہ بقرہ، اسے نمبر ملا ہے 2، اور سورہ فلق اور سورہ الناس یہ 20 کے بعد اتری ہے۔ تو آپ کے نبی پہ جو قرآن جس ترتیب سے اترا تھا، تمہارے اصحاب نے، جنہیں صحابہ کہتے ہو، انہوں نے تو وہ قرآن رہنے ہی نہیں دیا۔ عیسائی بھی یہ کہہ رہا ہے، یہودی بھی یہ کہہ رہا ہے، مجوسی بھی یہ کہہ رہا ہے، ہندو بھی یہی بول رہا ہے، ملحد بھی یہی بول رہا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ جامعہ تعلیم الاسلام بھی بالکل قریب ہے، جامعہ سلفیہ بھی بالکل پاس ہے، شہر کے اپنے ادارے بھی ہیں، علماء بھی موجود ہیں، جلسے ہر رات ہوتے ہیں، ایک دن میں جمعہ پڑھ کے پھر درس موجود ہے، اور کسی سے پوچھ لو تو پتہ نہیں۔ جناب سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو قرآن مجید، جیسے میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، پیزا گھر میں منگوائیں 8 حصے ہیں، پیس ہیں اس کے، 7 بچے موجود ہیں، 8واں نہیں ہے، اگر تے ہوئے گی نا ماں تے چن کے جڑا وڈا پیس ہے نا وہ لیے رکھے گی، جڑا نہیں ہے گا، یہ ماں دی فطرت جائے۔ باپ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی اور ہر امتی کے لیے جو گفتگو فرمانی تھی صحیفوں میں، کتابوں میں دے دی، اور جو نبی آخر الزمان اور ان کی امت کے لیے تھی وہ رب نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دی، ریکارڈنگ بھی ہو گئی، محفوظ بھی ہو گئی۔ اب اس کلام کو اللہ تعالی نے
یہی اگلا اعتراض بھی کر دوں، پھر کہیں گے، لوگ کہیں گے جی تسی کہندے جے رمضان چ قرآن اتریا ہے، قرآن رمضان چ نہیں اتریا، 23 سالوں میں اترا ہے، 23 سالوں میں رمضان تو نہیں ہے، 12 مہینے۔ ہم پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے بچے آ کے سوال کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ او بھائی پینڈو شہر گونگلو بھیجے تو گارنٹی سے بھیجے کہ ہم نے خالص بھیجا ہے، مولی روانہ کرے تو خالص بھیجے، بچہ پیور بھیجا ہے، جب واپس آتا ہے نہ وہ آپ کا رہتا ہے نہ میرا رہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں گے نہیں کہ بچے اغوا ہو گئے ہیں، قوم اغوا ہو گئی ہے، ذہن ختم کر دیے گئے، برین واشنگ کر دی گئی ہے، سارا سیٹ اپ بدل دیا گیا ہے، نصاب جو مہنگا ترین ڈھونڈا تھا اس نے میری اساس ہی ہلا کے رکھ دی ہے۔ تو ذرا جاگیے، جاگیے ذرا۔ ایک بمبو وج جائے نا سینے چ، کھوتے گھوڑے والا، ریڑے والا، تو بندہ ٹپ جاتا ہے۔ ایک بمبا والے دے ایک بندہ ذرا تھوڑی سی تیاری کر کے ریڈی ہو جائے تے وجے جا کے دشمنوں دی ہک چ تے دسے۔ یہ ضروری نہیں کہ عالم فاضل شیخ صاحب نے اپنی عمر اسی میدان میں گزار دی، پروفیسر صاحب نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، ہم نے لگائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے بھائی ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک پرزا کام کرتا ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ اپنے اندر فرق محسوس کریں گے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ جناب قرآن مجید رمضان میں تو نہیں اترا، تم کہتے ہو رمضان میں اترا، مطلب یہ ہے کہ تمہارا قرآن جھوٹا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کیا ہے؟ جواب سنیے اور آج یاد کر کے اٹھیے۔ قرآن مجید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہاں سیو کیا؟ اگر شرما لو گے تھوڑا جہا تو تاں بھی حرج کوئی نہیں، تو جے بول پو گے تو حرج پھر بھی کوئی نہیں۔ کہاں رکھا؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ سے اللہ نے ڈائریکٹ محبوب کے قلب اطہر پہ نہیں اتارا۔ قرآن مجید کا پہلا نزول مالک نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں بیت العزہ پر کیا ہے، اور یہ رمضان میں ہوا ہے۔ ہن سمجھ آئی جائے کہ اللہ نے قرآن رمضان میں ہی اتارا ہے، مگر کہاں سے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک رات، اور وہ بھی لیلۃ القدر، فرشتوں کی موجودگی میں، کوئی سیکیورٹی کا مس ہیپ نہیں ہوا، کوئی گیپ نہیں آیا، کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ اللہ نے کیوں سیکیورٹی دی؟ میں کوئی 17 مکان بدلے نے کرائے تھے، ہر دفعہ نہ گھر والوں لو شکایت ہوندی سی، اج فلانی شے جڑی ہے نا وہ نہیں رہی، کوئی اگے پیچھے ہو گئی ہے، اگے پیچھے ہو گئی ہے۔ ایک مکان میں نے سردیوں میں بدلا، تو ایک چونکہ بڑا گھر تھا تو مہمان آتے تھے، کٹھے انڈے کوئی پا دینے، کوئی 100-200، چولہا بال دینا، ابل جانے، کہندے وہ ٹینکی نہیں نکلی۔ نہیں انہوں نے بھجانا نہیں، انہوں نے اتنے رکھنا، انہوں نے سمجھانا۔ جی بیٹا اب آپ لوگوں نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے لیے بات ہو رہی۔ ہم یہاں سے مکان بدلیں تو سامان آگے پیچھے ہو جائے، چلو یہ بھی سوکھی مثال دئیے، جٹ بچارا کنی کماد لادا ہے، پیچھے کئی زمانہ سی بیریاں دے چھاپے بندے سی، رستے چ نہ لوکی گنے نہ کڈن، اس سے کیا گنے نکالنے سے کوئی وزن کم ہو جاتا تھا؟ بات وزن کی نہیں تھی، پوری ٹرالی لوڈ ٹرالا امبیلنس ہو سکتا ہے، جھول کھا سکتا تھا۔ تیرے رب نے قرآن مجید لوح محفوظ پہلا نزول بیت العزہ پہ اتارا، رمضان میں آخری عشرے میں اتارا، ایک حرف کی بھی وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ہے پہلا نزول۔ ہوں کوئی دھوکھا دے جی وہ باقی تو تہاڈا اداں، وہ اترا تھا تقاضوں کے مطابق 23 سالہ دور میں، 22 سال کچھ مہینوں میں، جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت پڑی، سوال پیدا ہوا جواب آ گیا، مسئلہ بنا حل آ گیا، ٹینشن بنی علاج آ گیا، کوئی دکھ سکھ بنا اللہ کی طرف سے مرہم اتر آئی، ایسے اترتا رہا 23 سال۔ یہ ہے دوسرا نزول۔
پہلا نزول رمضان میں ہے، بیت العزہ پہ ہے. دوسرا نزول بیت العزہ سے جبریل امین کے ذریعے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، پیغمبر کے دل پہ اترا ہے. اور یہ تھا بندگی کا علاج اصل. اس کی کچھ مثالیں لیں گے انشاءاللہ، سکون آئے گا. لیکن پہلے ایک سوال، جس ترتیب سے آج قرآن مجید یہاں مسجد میں پڑھائی تھے، کوئی لاگے ہے تو دو ہاں ذرا مصحف کوئی پیا تھا کہ دور ہے جی. یہ جو قرآن مجید آپ دیکھنے لگے ہیں، اگر آپ کو کوئی کبھی شک میں ڈالے، کہیں کوئی شبہ پیدا کرے، کوئی ذہن سازی کرے، میرے کسی بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو، مرد کو یا عورت کو، پڑھے لکھے کو یا ان پڑھ کو ہلانے کی کوشش کرے کہ تمہارے قرآن کے اندر تبدیلی ہے، تو آج پورے یقین سے یہ سیکھ کے جاؤ، کسی بھی کمپنی کا چھپا ہے، میں مسلک نہیں کہہ رہا، میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ کس کمپنی کا ہے، تاج کمپنی، مسلک اس کا جو بھی ہو، 42,000 نسخے مختلف کمپنیوں کے منگوا کے جرمن کی میونک یونیورسٹی میں 5 سال سٹڈی کیے گئے کہ جیسے ہماری تورات کو، انجیل کو، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید کو، زبور کو، یہ مختلف زبانوں کے ایڈیشن پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ زبر زیر سطر، یہ جو ہے معانی الفاظ پورے پیرے الگ ہیں، ہم بھی کوئی فرق نکالیں. 42,000 اس طرح کے نسخوں میں ڈھونڈنا چاہا تو کوئی زبر زیر شد مد کا انہیں فرق نہیں ملا. فونٹس کا فرق ملا ہے، فونٹ میں سمجھا دیتا ہوں. ہر بندے کی لکھائی کی ترتیب اور انداز الگ ہوتا ہے. عرب لوگ بھی لکھتے ہیں، اس وقت تقریباً 10 خط اور فونٹس ان کے مشہور ہیں. یہ ہمارا پاکستانی نسق ہے جو کیلیاں والا سے چلا اور ہمارے احباب نے بر صغیر میں اس کو معروف کیا. عربی کا نسخ جو ہے مجمع ملک فہد کے قرآن سے، فونٹس کا فرق ہو سکتا ہے، لفظوں اور حروف کا فرق نہیں ہے. جیسے ہم انگلش کے بورڈ پڑھتے ہیں، کوئی کسی سٹائل میں، کوئی کسی سٹائل میں لکھا ہے، تو یہ انداز بدلے، وگرنہ قرآن میں کوئی چینج نہیں ہے. یہ وہ قرآن جیسے لوح محفوظ میں تھا ایسے کا ایسے پورے کا پورا اللہ نے بیت العزہ میں اتارا. اسی ترتیب سے یہی پارے، یہی صورتیں، یہی آیات، یہی وقف، کوئی چینج نہیں ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تو جس طرح کا جو مسئلہ تھا وہ پڑھایا گیا. بک کتاب چھاپی ہے، اب استاذ کہاں سے پڑھانا شروع کرے کوئی پابند نہیں کر سکتا. کون سا چیپٹر پہلے پڑھنا ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے، تو آڈی اپنی فصل ہے، جدھروں مزری ہاتھ لا لو، اپنے پٹھے نے نا، ادھروں وڑ لو ادھروں وڑ لو، تو آڈی مرضی. رب نے قرآن مجید یہ جو ہے لوح محفوظ میں ایسے ہی ہے، بیت العزہ میں ایسے ہی ہے، پیغمبر کے دل پہ جو اتارا ضرورت کے تحت آیا، لیکن ہر سال جبریل امین اسی ترتیب سے پڑھ کے محبوب کو سناتے، محبوب سنتے تھے اور آپ لکھوا دیتے تھے، جمع کروا دیتے تھے، یاد کروا دیتے تھے، حفظ کروا دیتے تھے، نماز میں پڑھ کے سنا دیتے تھے. آخری سال 2 مرتبہ دور ہوا اور یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے. اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں. اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ترتیب نزولی ہے ہماری ضرورتوں کے تحت. گھر میں سارا سامان میں لے کے آیا ہوں، میں پہلے گندم لے کے آیا ہوں، اس کے بعد دیگر سودا سلف لے کے آیا ہوں، پانی والا آخر میں آیا ہے. میرے پاس مہمان آیا، انہیں آدھے کیا جی پانی دا گلاس دے آج. میں انہوں کہا نہیں کنک پہلے آئی ہے تو پہلے روٹی کھا. کیا خیال ہے؟ وہ تو رحمان ہے. معاملہ ان پڑھ قوم کا تھا، رب نے الحمد نہیں اتاری، کہا محبوب پڑھانا ہے تو پڑھ لو. جو پڑھے بغیر پڑھاتے ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں.
इतों तक गल समझ आई जी कि यह जिहड़ी तरतीब है ना, तुहानू कोई धोखा दे तो धोखे च नहीं रहना। ये लोहे महफूज की तरतीब है, ये बैतुल इज्जा की तरतीब है, ये रब्बुल इज्जत की तरतीब है, ये जिब्रील अमीन की लाई हुई तरतीब है, ये वही वाली तरतीब है, ये वमा यंतिकु अनिल हवा वाली तरतीब है। ये ऐसी जुबान की तरतीब है जिसने कभी अमानत में खयानत नहीं की, जिसने कभी झूठ नहीं बोला। ये वो तरतीब है जो मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मुसल्ले पे जमात के साथ अपने सहाबा को सुनाई। उन्होंने दिलो दिमाग से सुना, मोहब्बतों से याद किया, इसको लिखा और जमा किया और फिर पूरी उम्मत तक पहुंचा दी। अच्छा, जिहड़ी नज़ूली तरतीब सी उहदे च पहला हुक्म सी इकरा। यह जिहड़ी तरतीब है, आपां ते कुरान इस तरतीब ना पढ़िया ना, याद किया, हाफजा ने हिफज भी, तर्जमा पढ़न वालियां ने तर्जमा भी। इहदे च पहला हुक्म किहड़ा है ते कित्थे है ते किहड़ी आयत है? ये वो चीज़ जे जिहड़ी पाकिस्तान पूरे च घूम फिर के पुछ लो तो बड़े बड़े पढ़े लिखे साडे वर्गे बेचारे PhD स्कॉलर्स तरतीब लिखनी सी। तो एक दिन मैनूं कहंदे जी जरा ये दस्सिया जे, फोन आया कि पहले जिहड़े सफ़े ने ना उन्होंने तरतीब लानी है, असीं उन्हां ते नंबरिंग नहीं करी दी, हरूफे तहजी या अबजद की तरतीब हुंदी है। तो मैंने कहा कि आप हरूफे अबजद की या तहजी की तरतीब लगा दे। तो कहते तहजी आसान है, मैं वो कर देता हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। फिर फोन आ गया कि मैनू ये पता नहीं भी काफ नुकते वाला पहले वे कि कशिश वाला पहले वे। पढ़ बहुत गए, डिग्रियां हैं, ओते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि 100 साल उम्र हो गई है, कॉन्फ्रेंसें सुनी है, जलसे सुने हैं और एडिया एडिया फरमाइशां भेजियां ने कि आ नात सुना दो, आ शेर सुना दो, 2024 मॉडल सुना दो, 23 मॉडल सुना दो। लेकिन कभी किसी ने शायद ये नहीं पूछा कि इस तरतीबे तौकीफी में अल्लाह ने जो पहला हुक्म दिया है इंसानियत को बदलने का, दुरुस्त करने का, इस्लाह फरमाने का, पहला सबक बड़ा अजीम सबक होता है, वो भूलता नहीं है। ना पहला सबक भूलता है, ना पहला उस्ताद भूलता है, ना पहला इदारा भूलता है, तो ना पहली मां प्यो की पही चंड भूलती है। मगर हमें पता ही नहीं। जिन्ना दो चौं नूं पता है, उस तो अलावा कोई है कोई साथी एक अद्धा हथ खड़ा करे कि जिहड़ा कहे जी मैं इत्थे 15-20 सालां च, बंदा बैठा भी दरखत की छाए होवे, छां थले होवे, तो फिर भी धुप नाल सुक्का सड़िया होवे तो गल ते, दो इदारों के साए में बैठे हो, क्योंकि हमने जरूरत महसूस नहीं की। हमें पता है कि इंग्लिश की बुक का पहला लफ्ज क्या है, हमें पता है कि हमारे बच्चे के फुलां बुक के अंदर पहला मसला क्या है। कुरान मजीद ने जो पहला हुक्म तरतीब तौकीफी में दिया था, पूरी दुनिया की सारी मर्जों का इलाज अल्लाह ने उसमें रखा है, इलाज उसमें रखा है, मगर हमने कोशिश नहीं की। आज इंशाल्लाह याद करो तो भुलिया जे ना, जे कोई अगे पूछे तो दसिया जे भी तो पढ़ाया जे भी। इस तरतीब तौकीफी में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं फिर तरतीब तौकीफी बार बार याद करवा रहा हूं, ये वो तरतीब है जो लोहे महफूज की है, ये वो तरतीब है जो अल्लाह की अपनी दी हुई है, ये वो तरतीब है जो जिब्रील अमीन को अता की गई है, ये वही है जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पे उतारी गई है, ये वही है जिस पे आपने मुसल्ले पढ़ के कौम को सुनाए हैं। हाँ, ये वही तरतीब है। इस तरतीब में मामूली सा भी फर्क नहीं लाया गया। आप अपनी मर्जी से लाएं तो एक और बात है। एदी जे सूरतुल बकरा याद रहेगी, दूसरी सूरत अल बकरा, एदी आयत नंबर जे 21। मैं इसलिए उर्दू च नहीं 21 बोला कि कई कहण पता नहीं 21 की हुंदा, 21 तो कहना हुंदा ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ये किन्ने हुंदे ने? 20 ते 21। ये 21 नंबर आयत जे, इससे पहले अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं उतारा, अल्लाह ने खबरें दी हैं। कुरान मजीद में या खबर है या हुक्म है या नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां जो पहला हुक्म दिया है, किसी मोमिन को आवाज नहीं दी, मुस्लिम को आवाज नहीं दी, किसी कौम या बिरादरी को आवाज नहीं दी। फरमाया या अय्युहन्नास, या ए इंसानों, ए इंसानों।
انسان کہن تے جیڑا بندہ انسان ہے وہ کن تے کھڑے ہون گے نا؟ کی خیال ہے؟ اگر جو میں کہاں کہ جنہیں جنہیں افغانی ٹوپی پائی ہے وہ کرسیاں تے آ جاؤ، باقی گئے ذہن چاہ جائے گی نا کہ نام لے نے بھاجی نے سٹیج سیکٹری نے بھی آ ساتھی آ جان. تسی رانا سناؤلا دا بھی نام لیا سی کتنے باہر باہر. چلو میں کہ شاید تمہیں چولا پیا آئے جی. اللہ رب العزت نے آواز دی ہے انسانوں. اب جو انسان ہے میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کرو تو چاست نہ آئی، اندر چوٹ پڑتی ہے. اسی ایک جگہ پروگرام تے گئے تے نال والی مسیت والے نے نا پنڈ دا سپیکر کھول کے تے اعلان کیتا وہ بھاجی جنہ دیاں مجھاں باہر بجیاں جے بھج کے سامان دا پتہ کر لو اپنے اپنے مال دا چور پنڈ چ وڑ گیا نا. مولانا یوسف پسروری صاحب گفتگو کر رہے تھے، مجھاں والے بیچارے اٹھ کے تے نسے. ظاہر جنہ دیاں ایسی ہو گئے، جنہ دیاں نہیں انہوں نے کی. جیڑے انسان نے سنو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے جے پہلا حکم. ترجمہ کی ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اے ترجمے چ بھی مار کھا گیا. بھاجی 2 منٹ ذرا فون کیتے بند کر دو نا، نہیں تے سارا سبق تواڈے تے پی جانا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، ہم نے ترجمہ کر لیا سارے مسلکوں نے، لوگوں عبادت کرو. عبادت آپاں پھر گج وج کے کیتی تو رج رج کے کیتی، مگر عبادت کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ معاشرہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. میں ایک بھاجی نے پوچھا سناؤ کر دی، کہندا یار وہ سنیا سی کہ پڑھیا لکھیاں چ فائدہ ہوندا ہے. میں اپنی نو جڑی ہے نا صحیح بخاری پڑھی لے آیا، انہیں تے کانے اڈ تے تیلیاں اڈ تے پتہ نہیں کی کر چھڈیا. اچھا ایک اور سے پوچھ بیٹھے سناؤ، کہندا جی ایک پارٹنرشپ بنا لی ہے حاجی صاحب نال، بس جدوں دی وہ بنائی ہے نا ادوں دے میں عمریاں تے ہی ہونا. میں کہ سمجھا نہیں؟ وہ میرے بھائی حج عبادت ہے، جامع العبادات ہے، ساری عبادتیں اس میں ہیں. تے بابا تے پھر رو پیا ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، عمرے تے عمرہ ٹھوکی جاندے ہو، تو لوکاں نو پیچھے جو کر رہے ہو تانوں پتہ ہے. نمازیں پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، گھر والوں کو ستا رہے ہو، رکوع میں جھکے جھکے سبحان ربی العظیم عبادت کرو، سجدہ عبادت ہے کر رہا ہے، تشہد عبادت ہے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر احساس پیدا نہیں ہوا، خیراتیں کر رہا ہے. اصل میں جو ترجمہ تھا وہاں تھوڑی سی ہم سے جان بوجھ کے ہوئی یا جیسے بھی ہوئی ڈنڈی لگ گئی. پہلا سٹیپ نہیں پڑا. ساڑھے کچھ بچے نا خوشی خوشی ایم اے اسلامیات ایم اے عربی دا نا وفاق المدارس چ امتحان دے کے سند لے لی. جدو آئی جواب تے انہوں نے اگے سند پیش کی تھی، انہوں نے کیا ہوا پچھلا مڈ کتنے وہ لے کے آؤ، وہ ہے ہی نہیں سی. پھر استادہ نے سوچیا کہ کاش اسی انہوں پہلے بی اے منوا لیندے، فائدہ زیادہ ہوندہ. او بھائی عبادت اگلا سٹیپ ہے. اللہ حکم دیتے ہیں کہ انسانوں بندے بنو، بندے بنو گے پھر جو کرو گے ٹھیک ہوئے گا. اللہ جی بندے بنے. بابا جی کہندے نے کلیاں عبادتاں نال گزارے نہیں، اوے دلاں دے پھٹ تسیدے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو. میں ایک بزرگاں نو ملیا، میں کہا یار گھر دمبا تے کرنا، کہندے باؤ چنگی جگہ تے آئے ہیں، ایسی چھری پھیراں گا کہ بکرا بولے گا نہیں، 2 منٹ چھل کھل لا کے آؤ کراں گا. میں کہا جی 2 منٹ تے ایویں مبالغہ ہے. کہندے پت تو ویکھ تینوں پتہ ہی نہیں آنڈا چھلدیاں کنی دیر لگدی. میں کہ جی لگ جاندہ جھٹ، ساڈے کول تے ویسے ہی کھلر جاندا ہے. ادھروں ٹھونگا ماریا ادھروں ماریا، انڈا اگلوا کے چاہ دیتی. کہندے بس تینوں ایتھے میں وکھا دینا ہے، اوپروں ٹھونگا تھلوں ٹھونگا، ہاتھ چ پھڑ کے نہ ایتھے تے ایک پاسوں ماری پھوک تے آنڈا پورے دا پورا باہر. کہندا آیا. میں کیا کمال ہے بھائی. اتنی مہارت ہے ڈنڈی مارنے میں، 2 نمبری کرنے میں، جانور کاٹنے میں، پیس بنانے میں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں. نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، فرض کلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، ہر عمرے تے نفلن نفلن.
تے घर मां प्यो वर्गियां हस्तियां जड़ियां फर्ज बैठियां ने उन्होंने भुल गए हो, क्योंकि इबादत जो कर रहा है पहली सफ में बैठ के गालियां दे रहा है इबादत गुजार। मस्जिद में आके लड़ रहा है, लड़ा रहा है इबादत गुजार। हर जगह पे बैठ के गीबत कर रहा है इबादत गुजार। पढ़िया जो सी इबादत करो, तस्बीह फेरांगे नाल ही गुनाह बख्शे जाणगे। तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया। एक और कहता है तू मियां तस्बीह ते विचों मियां कसबी, ये जिन्नी तेज फेरन डिया ना उन्ना अंदरों छुराई। वखावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लब्बे जावे दबी, लवे रिश्वत बनावे कोठी, मोटा करके लिखे हाजा बिन फजले रब्बी। इधरों नमाज उधरों पानी, इधरों नमाज उधरों शराब, इधर से नमाज उधर से धोखे, इधर जो है इबादत गुजार तो है। मैंने ना एक जगह एक बुजुर्ग को देखा, थोड़ी देर पहले उसने एक बहुत बड़ी गलत हरकत की। अगले समय उन्हें चादर बिछाई थे, वुजू करके अल्लाह अकबर नमाज शुरू कर ली। मैंने कहा एडी बड़ी चवल वड़ के नमाज पढ़न डे हैं। कहता वो मेरा बंदे के साथ मामला था, ये मेरा अल्लाह के साथ है। हम उधर भी पूरा है इधर भी पूरा है। या अय्युहन्नासो बुदू, और लोगों इबादत करो। अल्लाह कहते हैं लोगों बंदे बनो। आ काम करके वेख लो तो जे सारा पिंड नहीं पूरी दुनिया सीधी ना हो जाए, क्योंकि एक बंदे नूं अपने आप नूं बंदा बनाना पैना। 8 अरब तो मैं सीधा नहीं कर सकता, लेकिन खुद को तो बंदा बना सकता हूं। लेकिन अल्लाह की ये तरकीब बड़ी अजीब है। इंसानों बंदे बनो, ये ऐन साडी फितरत के मुताबिक है। साडे पिंडां च भी साडे मां प्यो कहंदे ने ओए बंदे दा पुत्त बन। अपने पुत्र नूं कहंदे हुंदे ने, तुसीं भी क्या होना कदी ना कदी। एडे जो हुण भोले बैठे जे, एडे भोले है नहीं, कहना पैंदा है ओए बंदे दा पुत्त बन। तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि है तो तू बंदे का ही बच्चा, लेकिन काम बंदे के बच्चों वाले नहीं। अल्लाह भी कहते हैं इंसानों मैंने बनाया तो इंसान है, लेकिन तुम्हारे काम बंदों वाले नहीं। बंदे बनो, नौकर बनो, गुलाम बनो, चाकर बनो, इशारे पे चलने वाले बनो, मालिक समझ के चलो, क्योंकि मैं मालिक हूं। रब्बाकुम, पालने वाला मैं, पालनहार मैं। लोकां दे बंदे बन के तो बड़े मिठे मिठे हुंदे जे, मलंगनी दाता दी नहीं बनना ते सग मीरां दा नहीं बनना। बंदे बन जाओ, बाकी काम फेर सही। की ख्याल है? हुण अगर मैं पूछा भी साडे चों बंदा केड़ा केड़ा है, इंसान ते आपां सारे ही हैं। वाह पिया जाने या राह पिया जाने। किसी ने कहा सी कि 3 काम जिहड़ा ठीक करे ना वो बंदा होएगा। वो 3 काम केड़े ने? कि आपने कभी उससे मुआमला किया हो तो उसका मुआमला अच्छा हो, आप उसके साथ हमसायगी में रहे हो तो हमसाया अच्छा हो, आपने उसके साथ सफर किया हो तो सफर में वो अपने आप को, अपनी जात को तरजीह देने की बजाय आपका ख्याल रखे तो पहचान होगी। एक ये मेयार है। अल्लाह ने बंदगी का ये मेयार नहीं रखा। सूरह आराफ में खुल के कह दिया लोगों बंदे बनो। अल्लाह जी बंदे ते है गए हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, बंदे बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कान हों और फिर सही सुने, आंखें हों सही देखें, दिल हों सही समझें, वगरना इंसानी शक्ल में आप मिनल जिन्नति वन्नास डंगर हैं, बल्कि डंगरों से भी बदतर है। पूरी दुनिया में मुसलमान जवाल पजीर क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? जिल्लतें क्यों हैं? सारे इल्म उलूम हमारे पास, मसाजिद मकातिब हमारे पास, लेकिन हम फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो रहे? कभी गजा, कभी फिलिस्तीन, कभी शाम, कभी उर्दन, कभी लुबनान, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, कभी कश्मीर। मसले क्या है? इंसान जब बंदा था 313 लेकर के भी बदर में जाके सर सजदे में रख देता था, बंदगी का करता नहीं था, तो रब भी अपने रब होने के हक अदा कर देता था, वादे पूरे कर देता था। अब जब हमारे इरादे ठीक नहीं तो अल्लाह अपने वादे क्या पूरे करे? तो आइए समझिए 3 चीजें। थोड़ी देर के बाद आपको अंदर ही अंदर अगर फील होने लगे कि यार मैं बंदा नहीं, तो मैं बंदा बनना है, फिर किसी को बनाना है, तो जिंदगी की चस आ जाए। अल्लाह ताला ने कहा कि ये सूरह आराफ है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अदल। क्या आप और मैं
कान रखते हैं सारे आते ने, चेक कर लो कोई घट वध ना होए, मेरे तो 2 ही ने। अल्लाह कहते ने 2 कान मैं बड़े जानवरों के बनाए ने, लेकिन इन्हां दे नाल मालिक की गल सुननी भी जरूरी है। अच्छा अल्लाह जी फिर बंदा होगा, वगरना बंदा नहीं होगा। अल्लाह कहते नहीं बंदा नहीं होगा, डंगर बल्कि डंगरू से भी बदतर, आंख हो देखे ना, दिल हो समझे ना। अल्लाह जी ये क्या है? पहले जानवर की मिसाल ले ले, फिर हम अपनी लेते हैं। साडे इलाके च सब तो जिद्दी जानवर है खोता, तुहाडे अल भी वही है, ये मैनू पता है। नहीं तो इल्जाम बेचारे ओहदे ते है। मैं 4 बजे अपने घर, एक किराए का घर है, ब्रेक लेता हूं, मेरे साथ वाला हमसाया जो है वो तहज्जुद कभी पहले रेड़ी निकालता है, उस दिन कुछ लेट है, उसने गधे को रेड़ी में जोता, अंदर गया, बोतल जिदे चो कंकरा नहीं पाइया होंदियां छणकणा जिहा, वो कच्छ च मारिया ते साफा मोढे ते मारिया ते जंप ला के रेड़ी ते नाल ही उन्होंने टिचकर लाई। वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मालिक है ना जो टिचकर दे रहा है, इसने दाना नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, पानी भी नहीं बनाया, सिर्फ जानवर को पानी दाना देता है। उस जानवर को, डंगर को पता लग गया, गधे को, जिद्दी को, अड़ियल को, ये मेरा मालिक है, धूप छांव में करता है, दाना पानी देता है। अब उसने टिचकर मारी है, टिचकर वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम से हवा के अंदर लहरें बनी है, लहरें जाके उस गधे के कान से टच किए हैं। कोई टच सिस्टम वाला मोबाइल नहीं था कि उसने प्रेस किया और वो चला नहीं। तो जिदन तुहाडे मोबाइल का टच खराब हो जाए, सब तो पहले जाके देंदे जे तो पूरा सैट सिस्टम बदल। मैं ए लिखना है मानदा ही नहीं, मैं बी लिखना है सुनदा ही नहीं, मैं 1 लिखना है 9 लिख देंदा है, मैं 0 पाना ए 11 पा देंदा है। एक ही चक्कर है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देख, चेक कर जरा इस गधे को, उलाइका कल अनआम। अल्लाह डंगर बोल के फिर बल मजल क्यों कह रहे हो? इसलिए कि गधे ने तो मालिक की आवाज और टिचकर सुन के रेस पकड़ ली है। इंसान तू बता, हय्या अल सला कितनी दफा दिन में? एक दिन में 5 अज़ानों में 20 मरतबा हय्या का लफ्ज बोला जाता है। और ये हय्या का लफ्ज आम लफ्ज नहीं है। असी किसी को प्यार नाल कहना हो ना तो कहता आजा पुत्र पुत्री आ, पुत्र गल सुनी। तो जे दूजे अंदाज च कहना हो ना, मालिक जिवें कहंदा है, फिर अंदाज होर हुंदा ना। मदीना है, किबलतैन का इशारा है, सामने मतजर है, माल है, एक फैमिली दाखिल हुई है, मियां बीवी है, 7 बच्चा है, शॉपिंग की है, बच्चा भी खिलौनों की फील्ड में है, इन्होंने बिल दे लिया है, बाप ने बच्चे को आवाज दी है, ताल या बुनई, पुत्री आवी, फारग हो गए, चलिए। अब बच्चे को खिलौने अच्छे लग रहे थे, आए तो किसी और काम के लिए थे, भेजे तो हम किसी और काम के लिए गए थे, लेकिन सानू गोंगलू, मूलियां, गन्ने, कमाद, फसल, वड़ रड़, हर चीज, बीवी बच्चे, इधर उधर रिश्तेदारियां, खेती बाड़ी, ट्रांसपोर्टरी, दिल उसमें लुभा गया। बाप ने स्टाइल बदला और आवाज दी, कहा ताल या वलद। पहले क्या था? ताल या बुनैश, साथ ही हो मेरी पुत्रिया। लहजा बदला जब बच्चे ने सुना नहीं, ताल या वलद। जब बच्चे ने फिर भी तवज्जो नहीं दी, अब जो कड़क थी वो पूरे माल में गूंजी और बाप ने कहा यल्ला हैश, ये है वो हैश जो रब कह रहा है, हय्या अलस सला। ट्रैक्टर पे है तो छोड़ हैश, माल पे है तो हई, कोई काम कर रहा है। असी खोते जिन्नी भी मन्नी जिन्नी खोते ने अपने मालिक दी मान के टुर पिया सी। मैं उस दिन गड्डी उस खोते रेड़ी के पिछे ला दी भी ये सुधार जू चले है, ये किवें पहुंचू की हिसाब। उन्हें टिचकर दी है, थोड़ा मैं चणकड़ा खड़काया तो नस पिया। मैं लाइट जो फुल की ना तो पिछे फट्टे ते लिखा हुआ फेरा 90 या ना 90, स्पीड पूरी 90। खोता होके 90 ते जान लिया कि मालिक ने टिचकर दी है, रेस दी है। इंसान होके रेस नहीं पकड़ी, कंबल नहीं उतारा, रजाई नहीं उतरी, मालिक की नहीं सुनी, दुकान खुली रह गई, लोहार काम करता रह गया, सुनार अपनी जो है वो मस्ती में रह गया, मालदार अपनी मस्ती में रह गया, गरीब अपनी झोपड़ी में रह गया, मैच देखने वाला टीवी पे रह गया, प्यार मोहब्बत करने वाला बीवी के पास बैठा रहा, मालिक की ना सुनी। फिर रब का कहना बनता है, लोगों को सीधा करने वाले हो, पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज करने वालों, दावे करने वालों, या अय्युहन्नास उबुदू, पहले आप ते बंदे बनो। उन्हें सर्कस वाले सदन ते भजोगे, पीरा ने आवाज मारी तो नसोगे, कई मेले ठेले से बात आई तो पहुंचोगे,
نہیں مان رہے تو اپنے رب کی نہیں مان رہے جس نے تمہیں بنایا ہے. اسی کی دوسری مثال، بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ کان سے سنیں، آنکھ سے دیکھیں. پیو نے آواز ماری، پتر اگے ٹویا ہی، موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھا ہے، بیٹا ڈرائیو کر رہا ہے. کل وہاں پہ گڑا نہیں تھا، آج کسی نے کھودا ہوا ہے. پیو نے پیچھو موڈیاں تو بھی ہاتھ رکھ کے کٹیا اور رکی. پتر کی کرے گا جان کے؟ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ سر جی گدے کو میں نے رکتے دیکھا ہے، اسی اڑیل کو. پاک پتن جمعرات کو پروگرام تھا، بابا جی سے ملاقات تھی، وزٹ کر کے میں واپس نکلا، براستہ دیپال پور بائی پاس آ رہا ہوں فیصل آباد. بائی پاس کے اوپر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مہران گاڑی گدا گاڑی لگی ہوئی ہے اور لوگ زخمی ہیں. میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور اتر کے پہلے گاڑی والوں کو دیکھا تو وہ نہیں بول رہے تھے. میں نے 112 کو کال کر دی. اس کے بعد میں گیا، وہ جو بابا جی تھے فٹ پاتھ کے ساتھ ٹکرا کے سینے پہ چوٹ لگی تھی، انہوں نے ہلاؤن کی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی ہاتھ نہ اشارہ کیتا مننا چ، میرے کو نہیں بولے. میں جا کے نہ کھوتے دے کول بہ گیا، وہ بھی زخمی سی، بمبو شمبو وجے سی، انہوں پھٹے پھٹے ٹوٹے، ریڑی دے وچ پھسیا. میں کہ سنا چودھری تو حال سنا، وہ تو نہیں بول دے. کہندا جی بولن جوگا ہوندا تے تانوں ضرور سناوندا، میرے حال تو ہی پڑھ لا. اسی نوکر مالکاں دے، دوڑیا ہوندا سا میرے مالک نے جی ٹی روڈ تے، مینوں بریک دا اشارہ کیتا، میرے کنی آواز پئی ہے کہ میرا مالک مینوں ڈکن ڈیا ہے، تے انہیں صرف اتنا ہی کیتا ہے. کہندا میں نہیں ویکھیا پیچھے کون ہے، ٹرک ہے، ڈمپر ہے، گڈی ہے، ٹریلر ہے، ٹکرائے گا، لگے گا، مارے گے، مرے گا، زخمی ہوں گے، لو لوہان ہوں گے، پھٹے ٹوٹیں گے، کیا بنے گا کیا نہیں. مالکہ نے ڈکیا، میں رک گیا، اور تیرے میرے مالک نے مجھے سود سے روکا رکے، برائیوں سے روکا رکے، جھوٹ سے روکا رکے، فراڈ سے روکا، گالی سے روکا. 500 چیزاں نے جس تو رب نے قرآن چ ڈکیا ہے تو سانو پتہ ہی نہیں. پھر اسی آنے جی معاشرہ ٹھیک نہیں، ہمسائے ٹھیک نہیں، چاچے ٹھیک نہیں، دادکے ٹھیک نہیں، نانکے ٹھیک نہیں، مامے ٹھیک نہیں، میرے سوہرے ٹھیک نہیں، میری بیگم ٹھیک نہیں. بیگم کہتی ہے میرا بندہ ٹھیک نہیں. وہ سر جی پہلے خود تو بندے بنے. بوڑھیاں نو تو آپ کہہ نہیں نہ سکتے کہ بندہ بنو، اپنے آپ تو ایک دوجے نو نصیحت کر سکتے ہیں، جی ایک دوجے نو نہیں تو خود نو تو کہہ سکتے ہیں کہ بندہ بنو. ایمان نال دسو کنی کی دفعہ کدی خود اپنا کن پھڑ کے کدی کسی نے کیا ہوئے کہ یار بندہ بن، تو دوجا کوئی کہے تو غصہ لگتا ہے. اللہ کہن دے نے پہلا کام ہی ہے وے، اگلی بات پھر بنے گی. علم فائدہ پھر دے گا، ادب فائدہ پھر دے گا، تعلیم فائدہ دے گی، معاملات فائدہ دیں گے، تم ترقی کرو گے، معاشرہ مثالی بنے گا. پہلے بندہ تو بنو، بندہ تو بنو. لو جی اتنے آپ گل مکا کے ٹکے رکھ دئیے. ہوں لیاؤ دنیا چ جیڑا بھی کوئی مسئلہ ہے، اسرائیل والا، فلسطین والا، امریکہ والا، روس والا، پاکستان والا، جماعتاں والا، ووٹاں والا، ساڈے چ کیڑا ہے جڑا بندہ بن کے ووٹ لے گا؟ کیونکہ اگر قرآن کا نصاب پڑھیں گے تو وہ کہے گا بندہ بن، ووٹ منگی دے نہیں. حضور کے پاس 2 آدمی ہے، کہا میں گورنر بنا دو یمن کا. آپ نے کیا کہا؟ ہم الیکشن نہیں کرواتے، مانگنے والوں کو نہیں دیتے، ہمارے ہاں سلیکشن ہوتی ہے. جو بھی صاحب صلاحیت ہے ہماری نظروں میں ہوتا ہے، ٹریننگ میں ہوتا ہے، تیاری میں ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کس کو کہاں لگانا ہے. اللہ انبیاء اسی لیے چنتے ہیں، حضور نے اسی لیے اصحاب چنے ہیں. تسی اٹھ کے کہو جی نہیں اسی مرضی نال، میں تے بزرگ اسی دونوں کھڑے ہو گئے ہیں ووٹاں تے. ووٹ کس چیز دے نے؟ کہ بلڈوزر چلانا ہے. انہوں نے شاید چلا ہوں وہ مینوں نہیں آتا. دونوں ایسی ووٹاں تے کھلو گئے ہیں، جہدے ووٹ بہتے وہ بلڈوزر چلائے گا. جی گل سمجھ آ رہی جے؟ 4 سال دھکے کھادے اسی اس امید تے کہ چلو یار پہلے تے نکمے نکلے، آ کچھ کروں، ووٹ بھی لے لے، امیداں بھی دلائیاں، قسماں بھی کھادیاں. 4 سال بعد ہاتھ چوک کے آخیا مینوں تے جاچ ہی نہیں سی ہوندی، میرے تے یار بیلی چنگے نہیں سی. میں پہلے دن کیوں نہیں آخیا مینوں بلڈوزر چلانا نہیں آتا؟ امین ہوتے تو خیانتیں نہ ہوتی، صداقتیں ہوتی، سچائی ہوتی. جیڑا کم میرے کو ہوندا نہیں میں کیوں کراں؟ میں اگلے نو کہاں بھی ہوندا ہی نہیں میرے کو. یہ اگر صداقت ہوتی تو اللہ کی قسم ہم اتنی مار نہ کھاتے جتنی غیروں سے بھی کھا رہے ہیں اور اپنوں سے بھی کھا رہے ہیں. ہم بندے نہیں بنے، سب کچھ بن گئے.
चौधरी बन गए, राठ बन गए, सेठ बन गए, आमिर बन गए, जज बन गए, वकील बन गए, अदीब बन गए, मुकर्रर बन गए, फसीहो बलीग बन गए, पर बंदा नहीं बने। जिड्डी सोहनी गाल फसीह ते बलीग वाउंदा ना कोई दूजा नहीं वाउंदा। हालांकि हुजूर के पास एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर कोई सबक दे। आपने कहा गाली नहीं देनी। उस शख्स की हालाती जिंदगी में ये होते हैं बंदे, हालाते जिंदगी में लिखा है कि पूरी जिंदगी इंसान तो दरकिनार, उसने किसी हैवान को भी गाली नहीं दी। तो इत्थे मैं पूछ लवा बंबा लियो, एक बंदा चाहिए पूरे पिंड च जिन्हें अज तक गाल ना वाई होवे। इत्थे मिसाल देना चाहना, बाप ने बड़े बेटे को मार के कहा कि छोटू को मारा नहीं करते, क्योंकि छोटे नू बड़े ने मारिया सी। फिर बाप ने बड़े बेटे को थप्पड़ मार के कहा कि छोटिया नू नहीं मारीदा। अगर यही निजाम तरबियत है और यही निसाब तरबियत है, मेरे महबूब ने कहा मारना नहीं, तो फिर मारा भी नहीं, मारा भी। और अगर कहा है ना मारो, कि जब 10 साल का हो जाए नमाज पढ़े तो मारो, फदरिबूहुम, लेकिन कोई मौका नहीं आया कि मारा जाए। गुलाम और नौकर कहता है कि 10 साल महबूब के पास रहा, ना मुझे झिड़का गया, ना मुझे मारा गया, ना मुझे बुरा भला कहा गया, ना मुझे घूरी दी गई, ना मुझे मेरे महबूब ने सख्त सुस्त बोला है, ना कड़वी आंखों से देखा है। नौबत क्यों नहीं आई? कि बंदगी थी, तर्ज बंदगी का पता था, निसाब वो था। हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, जुमे खुतबे पढ़े हैं, सानू तो इस पहले हुक्म का ही पता नहीं भी बंदा भी बनना है। ये असी दूजिया नू कहना तू बंदा बन, तू बंदा बन। आखिरी गल जे बंदे बन जाओ चंगे रहोगे। दो ही बंदे कामयाब ने, ਇਹਦਾ सीधा माना लै लो या पुठा लै लो। आखिरत ਉਹਦੀ कामयाब है ਜਿਹੜਾ अल्लाह का बंदा है, तो दुनिया ਉਹਦੀ कामयाब है ਜਿਹੜਾ बुढ़ी का बंदा है। गल गहरी है, पहुंचेगा कोई कोई। ये जो बंदा बनने का हुक्म है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, ये भी रब का फैसला है, ये भी कुरान का फैसला है, ये भी हदीस का फैसला है। लेकिन आप और मैं बंदा बनते ही उदों जो बुढ़ी नूं कहिए तू ओए। मेरे हुजूर माशाअल्लाह 13 बीवियों के बंदे थे, ते 13 बीवियां लिए मैनू एक दफा विचों लफज ओए नहीं लभा। 13 घरों से खाना आता रहा है, खाते रहे हैं। 13 चो किसी ने यह नहीं कहा भी तू नमक बहुता पाया है, तू मिर्च बहुती पाउनी है, तू अज सालन काला कर दिता है, आ फलान किया है, तो इस तरह है। नहीं, जो दिल को लगा खा लिया। ये अगू साडा फार्म है, हुजूर कद्दू नाल बड़ा प्यार करते सी। मैं पूछ बैठा इत्थे जी कद्दू च प्यार कित्थे लिखे है? असी एक पिंड गए तो माशाअल्लाह उन्होंने ना जी, पिंड भी जी अपना ही सी, ते उत्थे मेरा मौजू सी कि घर क्यों उजड़ते हैं। ते पूरे पिंड वालियां ने बुढ़ियां ते प्रेशर पाया, प्रोफैसर आन डया ते बड़े मसालेदार ते चटकले खाने ते इदां ते उदां। उन्होंने कहा जी लिस्ट बना दो, उन्हें बना दी। तो जेड़ा मैं बर्तन खोलिया ना, मसीते बैठा, 3 पाओ सबज मिर्चां दे विच पाइया भिंडी पाई सी। नहीं पहुंचे तुसीं। हुण मैं उहदे विचों जिहनूं लुकमा लावां वो मिर्च, जिन्हों लावां मिर्च, मैं विचों भिंडी लभनी से कि नहीं सी लभनी? हुजूर के पास जो सालन आया है सारा शोरबा ही शोरबा है। कद्दू किते किते सी, तो आपने लभना ही सी विचों। उत्थे गुरबत ते नहीं गए कि हालात की सना कि आपनों कद्दू बड़ा प्यारा सी। हमने आगे नतीजा क्या निकाला? एक दिन मैं बुजुर्गों के कद्दू मलन डया, तो एक होर बुजुर्ग आ गए, कहते तू कद्दू शरीफ पैरों ते मलन डया, धोइन करन डया दी। मैं कहा की होया जी? ये तो कद्दू शरीफ है, तो हुजूर नूं पसंद ही बड़ा सी, ये पैरों ते मलन लई। यानी हमने रुख ही बदल दिया। बंदगी के तकाजे क्या थे, सबक क्या था, दरस क्या था? आओ आज ये पहला सबक पढ़ के दूजे नूं कहण दी बजाय जिथे गलत करन लगो अपने आप नूं कहो जरा बंदा बन। मिलावट करने लगो, मैं रोकूंगा तो अगला लड़ेगा। खुद को पकड़ यहां से और कह के बंदा बन। पता बंदगी किवें हुंदी जे? मेरी फील्ड में यह है कि मैंने सही हदीस देनी है, ज़ईफ नहीं देनी। सही देनी है, ज़ईफ नहीं देनी।
تے اللہ دا شکر ہے اج تک میں نہیں کیتا. اگر کوئی لا علمی چ ہو گئی ہے تے اسی مر کے بھی وہ تو معافی مانگنے ہیں تے توبہ کرنے ہیں. تو تسی جڑا جڑا کام کردے جو تو رکو تو بندگی شروع ہو جائے. یہ جو جماعتوں کو گالیاں ہیں، یہ جو ایک دوسرے پہ ہیں، جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جو علماء کے ساتھ کر رہے ہیں، جو عوام بڑوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو بڑے چھوٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو حکمران عوام حکمرانوں کے ساتھ کر رہی ہے، اگر یہ دھوکے ختم ہو سکتے ہیں ایک ہی رخ پہ ہو سکتے ہیں، صرف ایک رخ پہ، کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں صحیح ہونا ہے، بندہ بن، گل پھر بڑھنی ہے. تے اج دا سبق یاد رہے گا کی ہے؟ قرآن سچ ہے، برحق ہے، لا ریب ہے، وہی ترتیب ہے. نزول اس کے دو ہیں. پہلا نزول آسمان اول پہ ہے، بیت العزہ میں ہے، لوح محفوظ سے ہے. دوسرا محبوب کے قلب اطہر پہ ہے. نزولی قرآن کی ترتیب جو ہے وہ میرے محبوب نے توقیف کے ذریعے، دور کے ذریعے، فرشتے سے پڑھ کے، نماز میں سنا کے، لکھوا کر کے اس کو اسی ترتیب میں رکھا. اور یہ جو قرآن مجید ہے اس کا کوئی لفظ یا حرف بدلہ نہیں ہے. الفاظ بھی، معانی بھی، تفسیر بھی اور اس کے معاملات بھی وہ وہی ہیں. اور یہ جو پڑھے گا وہ بندہ بنے گا، اور جو بندہ بنے گا کامیاب وہی ہوگا. اور اس کا پہلا حکم جو ہے وہ ہمیں بندہ بننے کا ہے. اور دوسرا متصل ساتھ جو پہلی نہیں دی گئی ہے اگلی آیت نمبر 22 میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننا ہے تو رب کا پھر کسی کو شریک بھی نہیں کرنا. ایتھو جدو پاکیزہ جہا مڈ بجے گا تو انشاءاللہ سارے کم آٹومیٹکلی ٹھیک ہوندے جان گے. کی خیال ہے؟ تے آؤ پھر اج اٹھیے تے گھر جا کے دوجے نو کہن دی بجائے کہ بندہ بن، انسان بن، اوے ڈنگرا والے کام نہ کر، اوے حیوان نہ بن، تو پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں. جب اس انگلی کا رخ اپنی طرف ہو جائے تو کامیابی ہوتی ہے، اور اس انگلی کا رخ دوسروں کی طرف ہو جائے تو چغلی، غیبت، بہتان، الزام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے در کا بندہ بننے کی توفیق دے، اور جو ہمارے اندر کمی بیشیاں ہیں وہ دور کرے. عوام سے لے کے حکمرانوں تلک، غریبوں سے لے کے امیروں تلک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. ہم اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.